بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا عباد اللہ اخوانا، سارے کے سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ دیکھو، جو لاہور کے اندر مرزکے میں واقعہ پیش آیا ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس سے پولیس والوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اور عوام کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، مذہبی جماعتوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے سے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے، اور ان ملکوں کے اندر اتنی سویلائز پولیس ہے، اتنی ٹرینڈ پولیس ہے کہ وہاں ایک آدمی بھی ان پولیس کے ہاتھوں سے نہیں مرتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس چیز کو ہم سامنے رکھیں اور ہم اپنی پولیس کو بھی دیکھیں۔ یہ جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں اپنی پولیس کے اندر بھی اصلاحات کرنی چاہیے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی پولیس کو کیسے ٹرین کرنا ہے، اس طرح کے واقعات کو کس انداز سے ٹیکل کرنا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو۔ چونکہ جو پولیس کے سامنے ہوتے ہیں وہ ان کے بھی اپنے بھائی ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بھائی ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ٹریفک پولیس والا، اس نے ایک گاڑی کو روکا، 6 گھنٹے روکے رکھا، اور ایک بچہ تھا یا بچی تھی، وہ گاڑی میں فوت ہو گئی۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ آیا تو کتنا بڑا یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس کا طریقہ آسان یہ نہیں ہے کہ چلان کرو اور نمبر نوٹ کر لو اور جاؤ، چلان خود بھر لیں گے لوگ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا انداز ہے؟ دیکھیں، اصلاحات کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، کہاں کہاں ہماری کمزوریاں ہیں۔ دوسرے ملکوں کے اندر کوئی گاڑی کو روکتا نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ سعودیہ گئے ہیں، کوئی گاڑی کو روکتا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ چلان اس کا ہو جاتا ہے، آن لائن وہ لوگ جمع کرا دیتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرف ہمیں آنا چاہیے۔ یہ جو پولیس گردی ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ تھانوں کے اندر پولیس کے ہاتھوں مر گئے۔ تو تھانوں کے اندر اصلاحات آنی چاہیے، ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے، ان کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو یہ سکھائیں کہ آپ مسلمان پولیس ہیں، آپ مسلمانوں کی پولیس ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ الحمدللہ 98% لوگ مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب ماننے والے ہیں، خواہ وہ آرمی والے ہوں، خواہ وہ پولیس والے ہوں، خواہ وہ ایک جماعت کے لوگ ہوں، خواہ دوسری جماعت کے لوگ ہوں۔ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کے محب ہیں، حضور کے حضور پر جان چھڑکنے والے لوگ ہیں، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب والہانہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی پولیس کی تربیت، ہمیں اپنے مذہبی جو لوگ ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ اور لوگ چل رہے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں کہ اخلاقیات کیا ہوتا ہے۔ ہیں جی، ایک آدمی کی جان کتنی قیمتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سارے جہان کو بچایا۔ ایک آدمی نہیں مرتا، پورا جہان مر گیا۔ اب جس بندے کا بچہ مر گیا، شہید ہو گیا، والدین پہ کیا گزرتی ہے، بہن بھائیوں پہ کیا گزرتی ہے، خاندان پہ کیا گزرتی ہے۔ ایسے ہی پولیس والے ہیں، کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کا خاندان نہیں ہے؟ کیا اس کا قبیلہ نہیں ہے؟ کیا اس کی برادری نہیں ہے؟ تو دونوں طرف سے جو سانحہ ہوتا ہے، یہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ ہے۔ تو میں حکمرانوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آج مریم نواز کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم پنجاب کے اندر 65,000 جو مجنوں کے امام ہیں، ان کو تنخواہ سرکاری خزانے سے ملے گی۔ دیکھیں، یہ اچھی باتیں ہیں، اصلاحات کرنی چاہیے۔ ہمیں لوگ دیکھیں، عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ اسمبلی میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں، ڈنڈا ہم پہ چلاتے ہیں۔ آپ کو ووٹ ہم نے دیے ہوئے ہیں، ہماری فلاح بہبود کے لیے کام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہر وقت نیگیٹو نہیں چلنا چاہیے، ہر وقت نیگیٹو جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ ان کو مزید حوصلہ بڑھے اچھے کام کرنے کا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ دینی لوگ جو ہیں، دیکھیں، ہمارا ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ جنازے ہمارے یہ پڑھاتے ہیں، نکاح ہمارے یہ پڑھاتے ہیں، قبر میں ہمیں یہ اتارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ افہام و تفہیم اور یہ اصلاحات یہ بہت ضروری ہے۔
بہت ضروری ہے۔ اس واقعے کو کوئی ہلکا نہ سمجھے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ صدیوں پر محیط واقعہ ہے۔ ابھی ہم وہ قادری صاحب کو جو بندے لاہور مارے گئے تھے، ابھی ہم اس زخم کو نہیں بھر سکے، تو یہ ایک نیا زخم آ جاتا ہے، پھر سال کے بعد نیا زخم آ جاتا ہے۔ کوئی اصلاحات لائیں تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں، لوگوں کو اخلاقیات کا درس بھی دیں، لوگوں کو محبت کا درس بھی دیں، ایک دوسرے کو قریب لانے کا درس بھی دیں کہ اسلام کچھ اور بھی تقاضے کرتا ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے آئندہ واقعات نہ ہوں۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، دونوں طرف سے ہمارے ہی بھائی شہید ہوئے ہیں، بہت دکھ کی بات ہے۔ ہر آدمی دکھ میں مبتلا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ علماء کرام بھی بیٹھیں، سوچیں، اس پر سوچیں اور بار بار سوچیں کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی زندگی ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کو جو بدامنی ہے، انتشار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، ہماری اور پریشانیاں ہیں، اور درمیان میں ہمیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہر قسم کی دہشت گردی سے، خلفشار سے، انتشار سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں آپس میں محبت بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام۔